بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا القی علی ظہر المصلی قذر او جیفۃ لم تفسد علیہ صلاتہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ جب نمازی کی پشت پر کوئی گندگی یا مردار کا جسم ڈال دیا جائے تو اس نمازی کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ نمازی کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ پہلے باب میں یہ بیان فرمایا تھا کہ اگر پانی تک نجاست پہنچ جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا، اور اس باب میں یہ بیان ہے کہ نجاست اگر حالت نماز میں مصلی کے جسم تک پہنچ جائے تو اس کا حکم کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس باب میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر نجاست نمازی کے جسم پر لگ جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ اصل میں ان علماء کے مذہب کو اختیار کرنا ہے جو علماء صحت نماز کے لیے ازالہ نجاست کو شرط نہیں مانتے ہیں، اور ان کے قول کی تائید ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں اتنی نجاست لگ جائے جتنی نجاست کے ساتھ نماز کا شروع کرنا جائز نہیں ہے، تو اتنی نجاست کا لگنا نماز کو باطل نہیں کرے گا۔ ہمارے یہاں پر احناف کے یہاں اگر نجاست بقدر مانع جواز صلاۃ ہے اور بیچ نماز میں لگ جائے تو مصلی پر اس کا ازالہ واجب ہے، یعنی فوراً اس نجاست کو زائل کرنے کے لیے اقرب المواضع میں جائے اور نجاست کو زائل کر کے اسی نماز پر پڑھی ہوئی نماز پر بنا کر لے، اور اگر نجاست کو زائل نہیں کیا اور یوں ہی نماز مکمل کر لی تو اس انسان پر اس نماز کا اعادہ واجب ہے۔ اب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے چند تعلیقات ذکر فرمائیں۔ فرماتے ہیں وَكَانَ ابن عمر اذا رأى في صومه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے کپڑے میں خون دیکھتے، وهو يصلي حالت نماز میں، وضعه تو اس کپڑے کو اتار دیتے، ومضى في صلاته اور اپنی نماز کو مکمل کر لیتے۔ تو عبداللہ ابن عمر خون لگے ہوئے کپڑے میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کپڑے کو حالت نماز ہی میں اتار دیتے۔ اس چادر ہے، خون لگا ہوا ہے تو چادر اتار دی اور نماز کو مکمل کیا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل عنوان کے مطابق نہیں ہے۔ وہاں عنوان تو یہ تھا کہ اگر نجاست لگ جائے تو لم تفسد علیہ صلاتہ، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔
اور یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویسی نماز کو مکمل نہیں کیا بلکہ اس کو اتار دیا۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمر کپڑے میں نجاست ہونے کے ساتھ نماز کے جواز کے قائل نہیں تھے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، چلیے اگلا دیکھیے۔ وقال ابن المسیب والشعبی اذا صلى وفی ثوبه دم او جنابۃ لا يعید۔ یہ اصل میں 3 فتوے ہیں جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ساتھ جمع کر دیے ہیں۔ پہلا فتویٰ یہ ہے کہ جب کوئی انسان نماز پڑھے اور اس کے کپڑے میں خون یا جنابت منی لگی ہو تو لا یعید، وہ نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ تو یہ کس کا فتویٰ ہے؟ حضرت سعید ابن مسیب اور امام شعبی کا۔ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خون یا جنابت منی 1 درہم سے کم ہو، اور جب 1 درہم سے کم ہوگی تو لا محالہ یہی ہمارا بھی مذہب ہے کہ اس نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعید ابن مسیب اور حضرت امام عامر شعبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ منی کو ناپاک نہ مانتے ہیں۔ بس سمجھ گئے؟ تو پھر تو پاک چیز لگی، ناپاک چیز لگی ہی نہیں، تو پھر نماز کا اعادہ کیوں کر ہوگا؟ ایسے ہی وہ خون جو ہو وہ دم سائل نہ ہو، اور جب دم سائل نہیں ہوگا تو لا محالہ اس سے نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ اس لیے ان دونوں حضرات کا فتویٰ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ دوسرا فتویٰ دیکھو، اول غیر القبلہ، یا جب انسان نے نماز پڑھی قبلے کے علاوہ دوسری جہت کی طرف۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اس کو جہت قبلہ معلوم نہ ہو تو آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ جس انسان کے لیے قبلہ مشتبہ ہو جائے وہ تحری کرے گا۔ اب تحری کر کے اس نے ایک جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اسے یہ معلوم ہوا کہ قبلہ تو دوسری طرف ہے، تو لا یعید، وہ نماز کا اعادہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ جس کا قبلہ مشتبہ ہو جائے اس کا قبلہ جہت تحری ہے، اور اس نے تحری کر کے نماز پڑھی ہے، اس لیے بعد میں اس نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ تو یہ تو امام اعظم کا مذہب ہے۔ اب تیسرا فتویٰ دیکھیے، او تیمم وصلی ثم ادرک الماء فی وقتہ لا یعید، کہ جب انسان نماز پڑھنے چلا، پانی تلاش کیا اور تلاش کے باوجود پانی نہ ملا تو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اور پھر بعد میں نماز کے وقت ہی، اسی نماز کے وقت میں پانی مل گیا تو لا یعید، وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ یہی مذہب امام اعظم کا ہے، اس لیے کہ جب تلاش اور جستجو کے باوجود 1 میل کے دائرے میں پانی نہیں ملا تو اس کو حکم ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو اب اس نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، چلیے
اب ایک انہوں نے لمبی حدیث ذکر کی ہے، پہلے میں اجمالی طور پر اس حدیث کی ترجمانی کروں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کعبے کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، اور سرداران قریش جن میں ابو جہل بھی تھا، امیہ ابن خلف بھی تھا، اور عقبہ ابن ابی معیط یہ بھی تھا، ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ اور عقبہ ابن ابی معیط، یہ 7 لوگ تھے۔ ایک عمارہ ابن ولید یہ بھی تھا۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں قبیلے میں اونٹنی ذبح کی گئی ہے، اس اونٹنی کا گوبر، اس کی بچے دانی اور اس کی گندگی وہاں پر پڑی ہوئی ہے، تو تم میں سے کوئی جائے اور وہ بچے دانی اونٹنی کی اٹھا کر لائے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر رکھ دے۔ تو عقبہ ابن ابی معیط یہ کھڑا ہوا اور اس اونٹنی کا جو اوج، بچے دانی، گوبر و گندگی تھی وہ سب لے کر کے آیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گئے تو عقبہ ابن ابی معیط نے وہ اونٹنی کا جو اوج اور بچی دانی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے سجدے کو لمبا کر دیا اسی عالم میں، اور یہ کفار ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے، اور اتنی زور سے ہنسنے لگے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات، خاتون جنت، راحت جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو فاطمۃ الزہرا بھی صرف 8 سال کی تھیں، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور کافروں کو برا کہنے لگی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پشت انور سے اس بچے دانی کو اتار دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور یہ دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش پر اپنا عذاب نازل فرما، یا اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے، یا اللہ اس قریش کو تباہ و برباد کر دے۔ جب نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو وہ سب حواس باختہ ہو گئے۔ ابھی جو ہنس رہے تھے اب سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس لیے کہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ کعبہ مقدسہ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر سرکار نے نام لے کر دعا کی، اللہم علیک بأبی جہل ایک، وعلیک بعتبہ ابن ربیعہ دو، وشیبہ ابن ربیعہ تین، اور ولید ابن عتبہ چار، امیہ ابن خلف پانچ، عقبہ ابن ابی معیط چھ، اور فرماتی ہیں وعد السابعہ ایک ساتویں کا نام بھی لیا تھا لیکن میں یاد نہیں کر سکا۔ وہ ساتواں کون تھا؟ عمارہ ابن ولید ابن مغیرہ، عمارہ بن ولید بن مغیرہ۔ ان سات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن کا نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیا تھا، میں نے ان سب کو بدر کے کنویں میں ہلاک شدہ بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ ان ساتوں کو، تو ان سات سے مراد اکثر ہیں یعنی پانچ، اس لیے کہ ساتواں جو عمارہ ابن ولید ابن مغیرہ ہے یہ بدر میں نہیں مارا گیا تھا بلکہ یہ حبشہ بھاگ گیا، وہاں ایک عورت سے اس نے چھیڑ خانی کی تو نجاشی کے حکم سے ایک ساحر نے اس کے احلیل میں منتر پھونکا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ وحشی ہو گیا اور چوپایوں کے ساتھ رہنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ وہیں مرا۔ 6 بچے ایسے ہی عقبہ ابن ابی معیط، یہ بھی جس نے کہ وہی بچے دانی لا کر ڈالی تھی، یہ بھی میدان بدر میں نہیں مارا گیا بلکہ یہ بدر میں گرفتار ہو گیا اور مدینہ طیبہ واپس آتے ہوئے روحہ کے قریب خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدبخت کا سر قلم فرمایا۔ اب بچے 5، تو 5 بدر میں مارے گئے مگر ان میں 4 کی لاشیں قلیب بدر میں ڈالی گئی تھیں۔ امیہ ابن خلف مارا تو بدر ہی میں گیا تھا مگر جب اس کو گھسیٹنے لگے کہ قلیب بدر میں اس کو بھی ڈالیں تو اس کی لاش گل چکی تھی اور جب اس کو کھینچا تو اس کے اعضاء جوڑوں سے اکھڑنے لگے، اس لیے اس کو وہیں پر دبا دیا گیا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ تو پورا ایک واقعہ ہوا۔ اس سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر نجاست جو اوجڑی کی شکل میں تھے یہ ڈالی گئی۔ اب اس میں کپڑے بھی ناپاک ہوں گے اور حالت نماز میں نجاست جسم پر رکھی بھی گئی مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے رہے، ہے نا۔ اب یہ رہا کہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ
سرکار کو حالت نماز میں معلوم نہیں ہوا کہ اوجڑی رکھی گئی ہے، بچے دانی رکھی گئی ہے، تو فراغت کے بعد تو اس نماز کو قضا کرنا چاہیے تھا، مگر اس کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر نماز کی حالت میں بدن یا کپڑے پر نجاست لگ جائے تو نماز میں کوئی فساد طاری نہیں ہوتا ہے۔ اس کا کئی جواب ہمارے علماء نے پیش کیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو تطہیر ثیاب کا حکم دیا، وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، یہ واقعہ اس آیت کے نزول سے پہلے کا ہے، اور جب یہ واقعہ اس آیت کے نزول سے پہلے کا ہے تو اس وقت بدن کا یا کپڑے کا نجاست سے پاک ہونا یہ ضروری نہیں تھا۔ یہ ایسا جواب ہے جو لاجواب ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سرکار نے بعد میں نماز کا اعادہ کر لیا ہو، اگرچہ فوراً نہ کیا ہو، اور عدم نقل کے مروی نہیں ہے، یہ نقل عدم نہیں ہے۔ چلیے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ کعبہ مقدسہ کی عظمت مشرکین کے دلوں میں بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ ان کا اعتقاد تھا کہ یہاں پر جو دعا کی جائے گی وہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور 3 بار دعا کی تکرار یہ دعا کے مقبول ہونے میں مؤثر ہے۔ اس لیے سرکار نے 3 مرتبہ دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ ظالم کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔ ہاں، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی برائی کا ارتکاب کرنے والا برائی کی ترغیب دینے والے سے زیادہ بدتر ہوتا ہے، اس لیے کہ کفر سرکشی میں ابو جہل سب سے زیادہ ہے، اور اسی نے اکسایا بھی، مگر اشقا سب سے بڑا بدبخت کسے کہا گیا؟ عقبہ ابن ابی معیط کو، جو کہ بچے دانی اٹھا کر لایا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ برائی کرنے والا زیادہ بدبخت ہوتا ہے برائی پر ابھارنے والے سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھایا۔ ایک تو وجہ یہی ہے کہ بچے دانی کا بوجھ زیادہ تھا، اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حالت میں سجدے کو طویل کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے طویل کیا تاکہ رحمت حق یہ دیکھ لے کہ اس کے محبوب پر کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں، اور رحمت الہی کو جوش آئے اور یہ کفار مکہ ہلاک کر دیے جائیں۔ چنانچہ ان سرداران قریش کا خاتمہ غزوہ بدر کے موقع پر ہو گیا۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سرکار کی سب سے زیادہ چہیتی اور سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ پیاری بیٹی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا، اور فرمایا
فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ہے نا؟ اسی لیے ایک گروہ کا یہ قول ہے کہ سیدہ فاطمہ اور دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہے، اور یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھیں سرکار کی، بعثت سے 5 سال پہلے یہ پیدا ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ کیا۔ ماہ رمضان میں عقد ہوا اور ماہ ذوالحجہ میں رخصتی ہوئی، ہے نا؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے 3 صاحبزادے پیدا ہوئے، امام حسن، امام حسین اور محسن۔ محسن یہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، بس سمجھ گئے؟ اور 3 ہی صاحبزادیاں تھیں، زینب، ام کلثوم اور رقیہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے 6 مہینے بعد 3 رمضان کو رات میں حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں رات ہی میں حسب وصیت دفن کی گئی۔ حضرت علی نے ہی غسل دیا اور انہوں نے ہی جنازے کی نماز پڑھائی۔ چلیے اب اگلا باب دیکھیں۔ اگلا باب دیکھیے، باب البزاق والمخاط ونحوہ فی الثوب۔ یہ باب اس بارے میں کہ تھوک، رینٹ وغیرہ کپڑے میں لے لینا، یعنی یہ چیزیں ناپاک نہیں ہیں بلکہ پاک ہیں۔ پہلے باب سے مناسبت یہ ہے کہ امام بخاری نے پہلے باب میں یہ بتایا کہ جب کسی مصلی کی پشت پر گندگی ڈالی جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ ایسے اگر کپڑے میں تھوک وغیرہ لے لیا جائے تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، مگر یہ قیاس محل فارق ہے، اس لیے کہ یہ تھوک، رینٹ تو یہ پاک ہے اور وہ نجاست ہے، اس کے ذریعے تو کپڑا یا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ وقال عروہ عن مسور و مروان، یہ روایت حضرت عروہ ابن زبیر سے ہے، یہ تعلیق ہے، اور مسور ابن مخرمہ یہ صحابی ہیں، اور مروان ابن حکم یہ وہی ظالم شخص ہے کہ جس کی بنیاد پر اسلام میں فتنہ پیدا ہوا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا، نبی کریم سے کوئی حدیث نہیں سنی، اس لیے کہ بچپن ہی میں یہ طائف ہی پہنچ گیا تھا کہ جب اس کے باپ حاکم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف بھیجا
جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو ان کو مدینہ طیبہ آنے کی اجازت ملی۔ ان کے والد حکم فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو حکم کو طائف بھیج دیا، اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے راز کا افشا کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان کے دور خلافت میں حکم کا انتقال ہوا، اور جب معاویہ ابن یزید ابن معاویہ کا انتقال ہوا تو بعض لوگوں نے شام میں مروان کی بیعت کر کے اس کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ سمجھ گئے؟ اور مروان کا انتقال دمشق میں سن 65 ہجری میں ہوا۔ اچھا، ہاں، اب یہ بیان فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن اور بینی مبارک کا پانی جب سرکار جھاڑتے تو صحابہ کرام زمین پر گرنا نہیں دیتے، بلکہ ان کو ہتھیلی میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر ملتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس سے ایک بات، یہ تشریح حدیث کی مکمل بعد میں آئے گی، واقع حدیبیہ میں، کہ ریت اور تھوک یہ پاک ہے، سمجھ گئے؟ اور رہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب کی بات، تو اس کی تو بات ہی کیا ہے، وہ تو ہر بہتر سے بہتر، ہر طاہر سے اطہر ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ دوسروں کا لعاب تو اس میں تفصیل ہے کہ اگر لعاب پاک منہ سے نکلا ہے تو پاک ہے، اور اگر یہ شارب خمر کے منہ سے نکلا ہے تو اس کے شرب خمر کی حالت میں یہ لعاب ناپاک ہوگا، اس لیے کہ اس وقت میں شارب خمر کا جھوٹا ناپاک ہے تو اس کا لعاب بھی ناپاک ہوگا۔ اور اگر منہ میں کوئی زخم ہے، اس سے خون نکلتا ہے، تو ہمارے اصحاب حنفیہ نے کہا کہ اگر وہ خون تھوک کے برابر ہے تو ناقض وضو ہے، اور اگر تھوک کا رنگ سرخ ہو تو وضو ٹوٹے گا، اور اگر زرد ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو جن صورتوں میں لعاب پاک ہے، اگر وہ پانی میں پڑ جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ اگر کھانے میں پڑ جائے تو کھانا بھی ناپاک نہیں ہوگا، ہاں طبیعت اس کھانے سے نفرت کرتی ہے تو کراہت سے خالی نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا
کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دہن کی کتنی تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ فرماتے ہیں عن انس قال بزق النبی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کپڑے میں لعاب دہن ڈال دیا۔ تو کپڑے میں لعاب کے ڈالنے سے یہ معلوم ہوا کہ لعاب پاک ہے، ورنہ تنجیس ثوب لازم آئے گی اور یہ جائز نہیں ہے۔ چلیے ہاں، اور یہ بحث عن قریب انشاءاللہ کتاب الصلاۃ میں آتی ہے۔ باب لا يجوز الوضوء بالنبیذ ولا بالمسکر، یہ باب اس بارے میں ہے کہ نبیذ سے اور مسکر سے وضو جائز نہیں ہے۔ کس سے؟ نبیذ سے اور مسکر سے وضو جائز نہیں ہے۔ نبیذ کا معنی آپ پہلے ذہن نشین رکھ لیں۔ نبیذ کا معاملہ یہ ہے کہ پانی میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے چند چھوارے ڈال دیے جائیں۔ اب چھوارے ڈالنے کے بعد اگر اسی میں کئی دن چھوڑ دیے یہاں تک کہ اس میں نشہ پیدا ہو گیا، اور یا اور زیادہ دن چھوڑ دیے یہاں تک کہ پانی گاڑھا ہو گیا، تو اگر نشہ آور ہو جائے یا پانی گاڑھا ہو جائے تو ایسی نبیذ سے وضو کرنا امام اعظم کے نزدیک بھی اور تمام علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور اگر خالی اس میں پانی میں چھوارے ڈال دیے اور اس میں مٹھاس پیدا ہو گئی لیکن ابھی جوش یا گاڑھا پن پیدا نہیں ہوا تو ایسی نبیذ سے وضو کرنا امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک جائز ہے۔ بات سمجھیے، امام بخاری اور امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک جائز نہیں۔ اب رہا مسکر کا معاملہ، تو اگر اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو اس سے وضو کرنا تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں باب لا يجوز الوضوء بالنبیذ ولا بالتمر، کہ وضو کرنا جائز نہیں ہے نبیذ سے اور نہ ہی مسکر سے۔ سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں وَكَرِهَهُ الحسن وابو العالیہ، نبیذ سے وضو کرنے کو امام حسن بصری اور ابو العالیہ نے مکروہ جانا ہے۔ یہ حسن بصری کبار تابعین میں سے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت کے آخر میں پیدا ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین ووجہہ فی الناس۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، انہوں نے 130 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی زیارت کی ہے۔ امام حسن بصری، ان کے والد کا نام یسار، یہ زید ابن ثابت کے غلام تھے۔ حضرت امام حسن کی والدہ ام سلمہ کی باندی تھی۔
کی والدہ انہیں چھوڑ کر کہیں کسی کام سے چلی جاتی اور یہ رونے لگتے تو حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چھاتی ان کے منہ میں دے دیتی اور حضرت ام المومنین کی کرامت کے دودھ اتر آتا اور یہ خوب پیتے. اس لیے ان کو جو علوم و معارف عطا ہوئے یہ سب اسی مبارک دودھ کا اثر ہے. بات سمجھ گئے؟ ہاں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے کوئی مسئلہ معلوم کیا تو آپ نے فرمایا جاؤ حسن سے پوچھو، انہوں نے بھی سنا ہے اور ہم نے بھی سنا ہے. اور ایک بار حضرت انس بن مالک نے فرمایا مجھے بصرہ میں 2 شخصوں پر رشک آتا ہے، ایک حسن بصری اور ایک محمد ابن سیرین. یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بصرہ جا کر آباد ہو گئے، پھر وہیں پر رہے. سن 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا. ابو العالیہ یہ بھی اجلہ تابعین میں سے ہیں. انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی ہے. 3 بار حضرت عمر فاروق کو قرآن سنایا اور یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے 2 سال بعد ایمان سے مشرف ہوئے اور سن 9 ہجری میں ان کا وصال ہوا. اب یہ امام بخاری پیش فرماتے ہیں کہ حسن بصری اور ابو العالیہ نے نبیذ تمر سے وضو کو مکروہ فرمایا. تو اب اس کراہت سے مراد کراہت تحریم ہے یا کراہت تنزیہ؟ اگر تنزیہ ہو تو یہ جواز کے معارض نہیں، اور کراہت تحریمی ہو تو یہ خود حضرت امام حسن بصری کے اس ارشاد سے باطل ہے کہ امام حسن بصری نے فرمایا نبیذ سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں. رہی ابو العالیہ کی روایت، ابو العالیہ کی روایت غسل کے بارے میں ہے کہ غسل کرنے کو مکروہ فرمایا، اور یہ خود احناف کے نزدیک بھی مختلف ہے کہ نبیذ تمر سے وضو جائز ہے اور غسل جائز ہے کہ نہیں اس میں اختلاف ہے، اور راجح یہی ہے کہ غسل درست نہیں ہے. اور پھر یہ دونوں تابعین ہیں نا، تو تابعی کا قول حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتا ہے. اب نبیذ تمر سے وضو جائز ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیلۃ الجن میں فرمایا ما فی ادواتک، مجھے وضو کرنا ہے، تمہارے برتن میں کیا ہے؟ تو فرماتے میں نے کہا اس میں تو نبیذ ہے. تو فرمایا لاؤ اسی سے وضو کر لیں، تمرۃ طیبہ وماء طہور. یہ تو فرمایا کھجور بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے. اور یہ فرمایا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فتوضأ منہ، حضور نے اس سے وضو فرمایا ہے نا. اور
ایک روایت میں وقام الصلاۃ، تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبیذ تمر سے وضو فرمایا ہے، اور جب نبیذ تمر سے وضو فرمایا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبیذ تمر سے مطلقاً وضو کرنا جائز ہے، جب تک کہ وہ اپنی رقت و سیلان پر باقی ہو اور اس میں نشہ پیدا نہ ہو۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، تو فرماتے ہیں وقال عطاء التیمم احب الی من الوضوء بالنبیذ واللبن۔ عطاء ابن ابی رباح نے کہا کہ نبیذ اور دودھ سے وضو کرنے کے مقابل مجھے تیمم کرنا زیادہ پسند ہے۔ تو بلا شبہ دودھ سے تو وضو جائز ہی نہیں ہے۔ رہا نبیذ کا معاملہ، تو عطاء ابن ابی رباح نے کیا کہا کہ مجھے نبیذ سے وضو کرنے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں تیمم کر لوں۔ تو آپ اس میں بھی ذرا غور کیجئے، حضرت عطاء نے نبیذ سے وضو کرنے کو منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ نبیذ سے وضو کرنے کے مقابل مجھے تیمم کرنا زیادہ پسند ہے۔ اب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اگر دوسرا پانی موجود نہ ہو تو نبیذ سے وضو جائز نہیں ہے، اور اگر اور کوئی پانی موجود نہیں ہے، خالی نبیذ موجود ہے تو وضو کرے گا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نبیذ تمر سے وضو کیا ہے۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ تیمم کب کیا جائے گا؟ جب کہ ماء بھی موجود نہ ہو اور نبیذ بھی موجود نہ ہو۔ فلم تجدوا ماء ولا نبیذا، اور یہ تخصیص حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اور نبیذوں سے جائز نہیں ہے، صرف نبیذ تمر سے جائز ہے، اس لیے کہ یہ خلاف قیاس ثابت ہے حدیث سے۔ تو حدیث میں نبیذ تمر کا ذکر ہے تو نبیذ تمر ہی سے وضو جائز ہوگا، اور دوسری نبیذوں سے نہیں ہے۔ بس سمجھ گئے؟ اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر خالی نبیذ ہو تو یہ وضو بھی کرے اور نبیذ تمر سے، اور یہ تیمم بھی کر لے۔ ہاں، چلیے ہماری دلیل وہی لیلۃ الجن والی حدیث ہے۔ اب ایک روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو لیلۃ الجن میں ساتھی نہیں تھے، تو اس کا جواب علامہ عینی نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیلۃ الجن کا واقعہ 2 مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ سرکار جنات کے پاس تشریف لے گئے اور سرکار کے ساتھ کوئی صحابی نہیں تھا، اور پھر سرکار ایک مرتبہ تشریف لے گئے جنات کے پاس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ساتھ تھے۔ ہاں، چلیے اگلی روایت دیکھیے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ
قال سفیان قال حدثنا زوری عن ابی سلمہ عن عائشہ عن النبی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل شراب اسکر فہو محرم، ہر نشہ آور پینے والی چیز حرام ہے۔ تو اگر نبیذ بھی نشہ آور ہے تو وہ حرام ہے، اور جب وہ حرام ہے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی ہمارے یہاں بھی ہے کہ اگر نبیذ تمر مسکر ہو جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ اب جو نبیذ غیر مسکر ہے اس سے جائز ہے۔ حدیث پاک وہی ہے کہ سرکار نے فرمایا تمرۃ طیبہ وماء طہور۔ اگلی روایت دیکھیے، اگلا باب، باب غسل المرأۃ اباء الدم عن وجہہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ عورت اپنے والد کے چہرے سے خون کو دھوئے، اپنے والد کے چہرے سے خون کو دھوئے، خون کو زائل کرے۔ سمجھ گئے؟ اب آپ پہلے ایک تعلیق سنیے، وقال ابو العالیہ امسحوا علی رجلی فإنها مریضہ۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، ان کے گھر والے انہیں وضو کرا رہے تھے، تو جب پیر کا معاملہ آیا تو فرمایا میرے پیر پر مسح کر دو، فإنها مریضہ، اس لیے کہ اس میں تکلیف ہے، فإنها مریضہ، اس میں تکلیف ہے۔ تو اب کس سے کہا؟ گھر والوں سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گھر والے جو محرم ہیں وہ پیروں پر مسح کر سکتے ہیں، اور جب پیروں پر مسح کر سکتے ہیں تو چہرے پر ہاتھ رکھ کر ان کے چہرے کو دھو بھی سکتے ہیں، ہے نا؟ اب ان کی فإنها مریضہ کا مطلب یہ کہ اس پر پٹی بندھی ہے، اور ایک روایت یہ کہ اس میں زخم ہے۔ اگلا باب سے پہلے ایک حدیث اور رہ گئی۔ حدثنا محمد قال اخبرنا سفیان بن عینہ عن ابی حازم سمع سہل بن سعد الساعدی، سہل ابن سعد ساعدی مدینہ طیبہ میں وصال کرنے والے صحابہ میں سب سے آخری صحابی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا غزوہ احد میں کھود مبارک کی کڑی چبھنے کی بنیاد پر لہو لہان ہو جانا یہ سب کو معلوم ہے کہ کھود مبارک جو لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی اس کی زنجیر کی کڑی نبی کریم کے سر مبارک میں چبھ گئی اور خون نکلا اور خون بہنے لگا، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی ڈھال میں پانی لے کر آتے تھے، اور فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ نبی کریم کے چہرے انور سے خون دھو رہی تھیں، اور جتنا خون دھو رہی تھیں اتنا ہی زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ تو ایک چٹائی لی گئی اور وہ جلائی گئی، اور چٹائی جلا کر اس کی راکھ اس زخم پر لگائی گئی تو خون رک گیا۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بیٹی اپنے باپ کے چہرے کو دھو سکتی ہے۔
حضرت سال ابن سعد ساعدی سے سوال کیا گیا تھا کہ غزوہ احد میں سرکار کے علاج کی سرکار کے زخموں کا علاج کیسے کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس بات کو مجھ سے زیادہ بتانے والا اب کوئی باقی نہ رہا، اس لیے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا وصال ہو چکا تھا۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد قال اخبرنا سفیان بن عینہ عن ابی حازم سمع سہل بن سعد الساعدی وسألہ الناس، اور لوگوں نے ان سے معلوم کیا تھا۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ میرے ان کے درمیان اور کوئی شخص حائل نہیں تھا۔ کیا معلوم کیا؟ بِأَيِّ شَيْءٍ دُوِّیَ جُرْحُ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم کی دوا کیسے کی گئی، تو کہا اب کوئی اس بات کو مجھ سے زیادہ جاننے والا باقی نہ رہا۔ کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈال میں پانی لے کر آتے تھے اور فاطمہ ان کے چہرے سے خون دھوتی تھی۔ فأخذ حصیر، تو ایک چٹائی لی گئی، فأحرق، اس کو جلایا، فحشی بہ جرحہ، تو وہ آپ کے زخم میں بھر دی گئی۔ ہاں چلیے، اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہے، اپنے محارم کا علاج کر سکتی ہے۔ ایسے ہی ابو العالیہ کی اس روایت سے امسحوا علیہ امسحوا علی رجلی فإنہا مریضہ، اس سے بھی یہی بات معلوم ہوئی۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دوا کرنا یہ مباح ہے، اس لیے کہ سرکار کے زخموں کی دوا کی گئی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جلی ہوئی چٹائی کو زخم پر لگانا جائز ہے، اس لیے کہ یہ خون کو روک دیتی ہے۔ اور اسی میں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علاج میں دوسرے سے مدد لینا یہ بھی جائز ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی مرض اور آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ ان کا اجر اور بڑھ جائے، اور تاکہ آنے والی نسل اور امت کے لیے جو ان کو زخم اور مرض پہنچے ان کو نبی کریم کا طریقہ اسوہ حسنہ بن جائے، اور تاکہ لوگ کرامتیں دیکھ کر ان کے بندہ ہونے کا انکار نہ کریں، اس لیے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بشر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دوا کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی سے کوئی معاملہ مخفی رہ گیا تو دوسرے سے سوال کر کے اس مسئلے کو معلوم کریں۔ اگلا باب دیکھیں، باب السواک۔ یہ باب اس بارے میں کہ مسواک کرنا، مسواک کے احکام۔ سواک یہ مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے۔ مسواک کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت ہے نا۔ ہر نماز کے وقت میں مسواک کرے، تلاوت قرآن مجید کے لیے، سو کر اٹھنے کے بعد، منہ میں جب بھی بدبو محسوس ہو، جمعے کے دن، سونے سے پہلے، کھانے کے بعد اور سحر کے وقت۔ مسواک
ایک بالشت سے زیادہ کی نہ ہو، ایک چھوٹی انگلی کے برابر موٹی ہو، سمجھے، کسی خوشبودار یا پھلدار درخت کی نہ ہو۔ مسواک کرنے سے پہلے دھوئیں، اور مسواک دائیں ہاتھ میں یوں پکڑیں کہ یہ چھوٹی انگلی نیچی رہے اور باقی 3 انگلی مسواک کے اوپر رہے، اور یہ انگوٹھا مسواک کے قریب رہے۔ پہلے اوپر کے دائیں دانتوں میں، پھر اوپر کے بائیں دانتوں میں، پھر نیچے کے دائیں دانتوں میں، اور پھر نیچے بائیں دانتوں میں۔ مسواک طول میں کرے، عرض میں نہیں۔ اور اس کے بعد مسواک کسی پاک جگہ پر رکھے، اور جدھر سے مسواک کرتا ہے اس کنارے کو اوپر رکھے۔ سمجھ گئے؟ حضرت وقال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بت عند النبی، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں نے رات گزاری۔ فاستنا، تو سرکار نے رات میں سرکار نے مسواک کی، ہے نا۔ اگلی روایت دیکھیں، ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو بردہ، ان کا نام ہے عامر، یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے۔ ان کے والد کون ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری، ہے نا، عبداللہ ابن قیس۔ یہ بیان فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سرکار اپنے ہاتھ سے مسواک کر رہے تھے، اور مسواک آپ کے جب منہ مبارک میں تھی، دہنے مبارک میں تھی، تو آپ کی آنکھ سے او او کی آواز نکل رہی تھی، کأنہ یتہوع، جیسے انسان قے کرتے ہوئے آواز نکالتا ہے۔ یعنی سرکار مسواک کر رہے تھے، اور سرکار کے دہنے مبارک سے او او کی آواز نکل رہی تھی، جیسے کہ مسواک کرتے وقت میں یہ آواز نکلتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ سرکار نے اس پر مواظبت فرمائی ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ اب اگلا باب دیکھیں، اگلی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے، یشوس فاہ بالسواک، تو مسواک سے اپنے منہ کو صاف کرتے۔ سمجھئے یہ حذیفہ ابن یمان ہے، صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا وصال مدین میں ہوا، ان کے تعلق سے پہلے بھی ذکر میں کر چکا ہوں۔ ہاں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ سو کر اٹھنے کے وقت میں مسواک کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ سونے میں منہ کی اندر کچھ بو پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ معدہ سے کچھ بخارات اوپر چڑھتے ہیں، اور مسواک آلہ ہے جو آلہ تنظیف ہے، تو اب یہ مستحب ہے جب کہ تنظیف کی حاجت ہو۔
باب دفع السواک الی الاکبر، یہ باب اس بارے میں ہے کہ مسواک بڑے کو دی جائے، بڑے کو دی جائے۔ عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ارانی اتوسوق، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، میرے پاس دو صاحب آئے، ان میں سے ایک چھوٹا اور ایک بڑا، تو میں نے وہ مسواک چھوٹے کو دے دی، تو مجھ سے کہا گیا کبر، بڑے کو مسواک دیجیے، فدفعتہ الی الاکبر منہما، تو میں نے ان میں سے بڑے کو مسواک دی۔ یعنی مجھے جبریل امین نے حکم دیا کہ میں بڑے کو مسواک دوں۔ اب اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں، یہ کہ اگر جماعت میں سب ہوں تو بڑے کا حق مقدم ہوگا چھوٹے پر، اور یہی سنت ہے سلام میں بھی، پینے میں بھی، ہے کہ نہیں، تمام امور میں۔ ہاں، بات سمجھ گئے؟ ایسے ہی اگر سوار ہونے کا معاملہ ہو تو پہلے بڑوں کو سوار کیا جائے، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ غیر کی مسواک استعمال کرنا جائز ہے، مگر سنت یہ کہ پہلے دھوئے اور پھر اس کا استعمال کرے۔ اس حدیث میں مسواک کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، اگلا باب فضل من مات علی الوضوء، یہ باب اس انسان کی فضیلت کے بیان میں جو انسان کے ہے نا باوضو سوئے، جو انسان باوضو سوئے۔ اب حدیث پاک سنیے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ، برا یہ بھی صحابی ہیں اور عازب یہ بھی صحابی ہیں، غزوہ احد کے وقت میں یہ پیش کیے گئے، احد میں شریک ہونا چاہتے تھے تو برا ابن عازب کو اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو واپس کر دیا۔ سب سے پہلے یہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص حامی اور ان کے حمایت میں سرگرم رہنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ایام خلافت میں ان کا وصال ہوا۔ سمجھ گئے؟ یہ برا ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے فرمایا، اذا اتیت مضجعک، جو اپنے بستر پر آؤ، فتوضأ وضوءک للصلاۃ، تو نماز کی طرح وضو کرو، پھر دائنی کروٹ پر لیٹو، پھر یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فَإِن مُتَّ، تو سرکار نے فرمایا اگر یہ دعا پڑھو، اگر تمہارا وصال اس رات میں ہو گیا تو تم فطرت پر تمہارا وصال ہوگا، اسلام پر، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمُ بِهِ، اور یہ اپنی رات کی سب سے آخری گفتگو بنا دو۔
یعنی آخر میں یہ دعا پڑھ کے سو جاؤ۔ برا ابن عازب کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کی یہ تعلیم کردہ دعا سرکار کو سنائی، فردت تو علی النبی، تو جب میں پہنچا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اور آگے کیا ہے وبنبیک الذی ارسلت، تو میں نے یہ کہا ورسولک الذی ارسلت، تو آپ نے فرمایا نہیں ونبیک الذی ارسلت۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعا میں جو کلمات وارد ہیں ان میں کسی طریقے کی ترمیم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مخصوص کلمات کے مخصوص معانی ہوتے ہیں اور وہ اسی کلمے سے حاصل ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رسولک الذی ارسلت کہا تو رسول ہونے کا معنی تو ارسلتا ہی سے معلوم ہو گیا، رسول ہونے کا معنی تو ارسلتا ہونے سے معلوم ہو گیا، تو جو معنی ارسلتا سے معلوم ہوا وہی رسول کا سے معلوم ہوگا، تو فرمایا یہ مت پڑھو بلکہ یہ پڑھو وبنبیک الذی ارسلت، ہے نا، وبنبیک الذی ارسلت، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ ہاں، اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ہاں، کہ سونے کے وقت میں باوضو ہو کر سویا جائے یہ مستحب ہے، ایسی یہ دعا پڑھ کے سونا مستحب ہے نا، گویا کہ اب اس کا عمل آخری عمل وضو ہے اور آخری قول دعا ہے جو کہ افضل اعمال سے ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، اور باوضو سونے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی رات میں وصال ہو تو یہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے۔ ہاں، اور دائنی کروٹ پر لیٹے، اس لیے کہ اس سے غفلت کی نیند نہیں آتی ہے نا، اور ہاں کھانا بھی جلد ہضم ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آخر میں دعا پڑھی جائے تاکہ اس کی عمل کا خاتمہ اللہ کا ذکر ہے۔ بس کتاب الوضو مکمل ہو گئی، اللہم اختم لنا بالخیر، اب اس کے بعد میں کتاب الغسل شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی اس کا مطالعہ کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔